آئیے حضور کی لائف کا وہ دن دیکھیں۔ حضور کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی۔ کتنی؟ آواز نہیں آئی۔ 40 سال کی ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب نبوت کا اعلان کرو۔ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ رسولوں کا سردار، پوری دنیا کے ڈاکٹر سے، پوری دنیا کے پیر، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے اولیاء، اقطاب، اوتاد، ابرار اور نیورو سرجن، پوری دنیا کے ہیڈ اسپیشلسٹ جمع ہو جائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹ کی اس کرسی کے ذرے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نبیوں کے سردار کی پوسٹ ہے، اللہ پر رسولوں کے سردار کی پوسٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں مخدومہ خدیجہ کے شکم نور سے ہوئیں۔ 40 سال کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے حضور کی گود میں مخدومہ فاطمہ طیبہ تھی، اور آپ نے اپنی بیٹی کی اور اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر مکے والے حضور کے دشمن ہو گئے، حضور پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضور پر جب حضور سجدے میں جاتے نا تو اونٹ کی 70 کلو کی اجڑی حضور کی پیٹھ پہ رکھتی جاتی تھی، میرے آقا ہل نہ پاتے تھے۔ حضور کی بیٹیاں دوڑ دوڑ کے حضور کی پیٹھ سے گندگی والی اجڑی ہٹایا کرتی تھی۔ آج اے سی لگی ہوئی ہے مسجد میں، گرمیوں میں اور سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ کارپٹ تو ہے لیکن نمازی نہیں ہے۔ شادی کے دنوں میں جب دھراوی ممبئی سے اور کلکتے سے، چنئی، مدراس سے لوگ اپنے علاقے میں لال گنج کنڈا آ جاتے ہیں تو ہوٹلوں سے پتہ چلتا ہے شاید اس علاقے میں شادیاں زیادہ ہیں۔ بولے کیوں؟ وہ ٹرین تو کون دیکھتا ہے بھائی، وہ تو مسافر دیکھتے ہیں۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے یار بھیڑ بہت ہے۔ بولے او اچھا، وہ دیوالی کے موقع پر شادی ہو رہی ہے، کاش یہی بھیڑ مسجد میں نظر آ جاتی۔ خدا کی قسم آنا پڑے گا دوستو، کہاں جاؤ گے بچ کے؟ جس نے تمہیں آنکھیں دیں اس کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ آج نہیں کل یہ آخری بارگاہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے والا بنا دے، تمہارے صدقے میں اللہ مجھے بنائے، تمہاری جوتیوں کا اللہ مجھے صدقہ عطا فرمائے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگ حضور کے دشمن ہو گئے۔ قریب میں 2 پہاڑیاں ہیں مکے شریف میں، ایک کا نام ہے غار حرا، ایک کا نام ہے غار ثور۔ غار حرا وہی پہاڑی ہے جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ اسی پہاڑی پر نازل ہوئی، جس کی اونچائی تقریباً 3500 فٹ ہے۔ کتنی؟ کم سے کم 35 لوگ تو بولے 3500 فٹ ہے۔ اس کے قریب میں دوسری پہاڑی ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، 5614 فٹ کی بلندی پر ہے۔ سنیں، یہ 3500 فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑی ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ حضور پر جب پتھروں کی بارش کی جاتی تھی، حضور چپکے سے اسی پہاڑی پہ چلے جاتے تھے۔ امی خدیجہ پیسے والی عورت ہے، حضور کی سگی بیوی ہیں، بچوں کی ماں ہیں، حضور سے محبت کرتی ہیں۔ بڑے باپ کی اتنی بڑی بیٹی ہو کر کے، معلوم ہے اتنی بڑی بیٹی ہو کر کے حضور سے کیسی محبت کرتی تھی؟ اس پہاڑی پہ جانے اور آنے میں 700 فٹ کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ امی خدیجہ دن میں 2 مرتبہ اس پہاڑی پر حضور کی خدمت کے لیے جایا کرتے۔ تب نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک بوڑھی عورت کا خوب استقبال کیا۔ وہ آئی تھی گھر میں، امی عائشہ فرمایا، اے عائشہ ان کو یہ کھلاؤ، ان کو یہ کھلاؤ، ان کو یہ کھلاؤ، یہ دے دو، یہ دے دو، گفٹ دے دو، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو امی عائشہ نے فرمایا تھا، آقا یہ کون عورت ہے، پہلی مرتبہ آئی ہے، آپ نے بڑی آؤ بھگت کی ہے۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا فرماتے، عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، اللہ جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ جب خدیجہ کی سہیلی سے حضور نے اتنی محبت فرمائی ہے تو اپنی بیوی خدیجہ سے کتنی محبت فرماتے۔ معلوم ہے حضور نے کیا کہا اپنی بیوی کے بارے میں؟ فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں میری خدیجہ نے مجھ سے کتنی محبت کی ہے، اگر میری خدیجہ مجھ سے کہتی نا تو میں اپنے جسم کی چمڑی اکھاڑ کر کے اپنی بیوی خدیجہ کو دے دیتا۔ دن میں 2 مرتبہ 7 دنی 1400 فٹ کا فاصلہ ایک عورت کا بڑے باپ کی بڑی بیٹی کا طے کرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے لیے آسان ہے جو حضور سے محبت کرے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اے میرے دوستو، جو یہاں 40 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں کچھ لوگ ہیں، دوسری صف میں 4-6 لوگ ہیں ایسے، جن کو یہ پتہ ہے کہ حقہ پانی کسے کہتے ہیں، بند ہو جانا۔ ابھی ایران پر اس حوالے سے حقہ پانی بند کیوں کہا جا سکتا ہے، معیشت کے حوالے سے وہ چرمرایا ہوا ہے۔ معلوم ہے ایران میں ہم لوگ 10 دن تھے، ابھی 15-20 دن پہلے 1000 روپے انڈیا کا دیجئے تو 5.25 لاکھ روپے ملتا ہے، 5.25۔ ہم لوگ گئے جمکران کی دنیا کی بڑی تاریخی مسجد دیکھنے کے لیے، میں نے 40,000 روپے دیے کیلا بیچنے والے کو، اس نے مجھے 2 کیلے دیے۔ اتنی کرنسی ڈاؤن ہے لیکن ملک بڑا پیارا ہے، اس ملک میں بڑے بڑے مبارک لوگ آرام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے اس ملک میں غوث پاک کی امی آرام کر رہے ہیں، غوث پاک کے دادا امام علی رضا آرام کر رہے ہیں۔ بڑی تاریخی زمین ہے،
اللہ اس ملک کو آباد رکھے۔ میری تو دعا ہے جس زمین پر اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، جہاں میرے آقا مخدوم سمنہ پیدا ہوئے تھے، ہم لوگوں نے اس قلعے کو دیکھا، جہاں آپ نے چلہ فرمایا وہ زمین دیکھی، آپ کے خالو استاذ شیخ علاء الدولہ کے روزے پر حاضری دی، جیلان گئے، بڑی بڑی زیارت گاہیں رہی ماشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ سب کو سفر کی توفیق عطا فرمائے، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو۔ تو یہ جو ایران کی بات آئی نا، ایران کی بات آئی تو حقہ پانی بند کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے کے دور میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا، ان کا حقہ پانی بند کرو بھائی، اس سماج سے بائیکاٹ، نہ کوئی ان سے ملے نہ کوئی۔ معلوم ہے جب حضور نے فرمایا تھا اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اے مکے والو میری محبت اپنے دل میں رکھو، یہ پتھروں کو خدا مت کہو۔ پورا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا تھا، حضور کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ گھر میں شادی ہو، اگر تمہیں دعوت نہ ملے، 2 دن لیٹ ہو جائے تو روتے ہو، تمہیں تمہارا بھائی نہ پوچھے تو تنہائی میں روتے ہو، آنسو بہاتے ہو، تمہاری بہنیں اگر دعوت نامہ بھیجیں تم تک نہ پہنچ پائے تو کیسے کیسے شکوک اور شبہات میں فطری طور پر اپنی باتوں میں اپنے آپ کو تم دباتے رہتے ہو، دل اچھلتا رہتا ہے، کتنی الجھنیں ہوتی ہیں۔ میرا بھائی ہے، اس کی شادی، وہ مجھے پوچھنے، میرا باپ مجھ سے نہیں پوچھتا، میری بہنیں مجھ سے روٹھی ہوئی ہیں، میری ماں میرے گھر پہ نہیں آتی ہے۔ خون ہے، یہ رنگ لاتا ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ حضور کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، کسی سے پوچھا بھی نہیں ہم نے۔ حضور کا 3 سال تک حقہ پانی بند کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے، مکہ شریف میں اس گھر کے پیچھے ایک کبری ہے، برج ہے، وہ سرنگ ہے جس سے داخل ہو کر کے آپ عزیزیہ جائیں گے۔ آگے مینا، آگے مزدلفہ، آگے عرفات کی وادی ہے، اس کے آگے غدیر خم ہے، اور ٹھہرے واپس آئے۔ حضور کی پیدائش کے گھر کے قریب میں ایک پہاڑی کا ایریا ہے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، ابی طالب کی گھاٹی کہتے ہیں۔ اسی گھاٹی میں حضور اور حضور کے غلاموں کو پک کر دیا گیا تھا، اسی گھاٹی میں حضور اور حضور کے غلاموں کا حقہ پانی بند کر دیا۔ اتنے بڑے شہر مکے میں، جس کو قرآن شہر کہتا ہے، لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، بلد مانے شہر ہوتا ہے، بلد مانے قصبہ اور گاؤں نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو قرآن نے بلد کہا ہے، پورے مکے والے حضور کے دشمن تھے۔ کوئی حضور سے باتیں نہیں کرتا تھا، کوئی حضور سے ملتا نہیں تھا، کوئی حضور سے ملاقات نہیں کرتا تھا، کوئی حضور کو روٹیاں دینے کو تیار نہیں تھا، کوئی حضور کو سبزیاں دینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اتنے بھوکے رہتے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ شاید یہ کل کی ٹیبل پر آپ کو یہ بات یاد آ جائے، مسلمانوں کے بچوں کا عالم ہے کہ روٹیاں اپنی انگلیوں میں ڈال کر کے یوں نچاتے ہیں اور پھر اس کی فوٹو لے کر کے اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ٹھنڈی ہے اس لیے ہاتھوں میں آ گئی ہے، گرم روٹی کا انتظار کر رہا ہوں۔ روٹیاں لوگ اپنی ٹیبل کے نیچے یوں پھینکتے ہیں جیسے استعمال کی ہوئی ہڈی پھینکتے ہیں۔ چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے پر جوتے لگ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتوں کے ساتھ اپنی لائف گزاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حقہ پانی بند کیا گیا تھا نا، حضور کے غلاموں کو اتنی بھوک لگتی تھی، اتنی بھوک لگتی تھی کہ جو ان کے چپل تھے چمڑے کے، ان چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوئے تھے اس کو وہ قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر پانی میں بھگو کے اسے کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تھے، حضور کی آنکھیں اشک بار ہوتی تھی، حضور روتے رہتے تھے، کہتے تھے اے میرے مولا میرے غلاموں کو صبر عطا فرما، روٹیاں ٹھنڈی ہو تو بچیوں کو تماچے مارتے، چاول آنے میں دیر ہو تو بیوی کو گالیاں دیتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹیبل پر پلیٹیں بجا کر کے فوٹو لے کر کے سیلفی لے کر کے بھیجتے ہیں، اور نیچے لکھا رہتا ہے سالے کے پاس جب کھانے کی طاقت کھلانے کی طاقت نہیں تو دعوت کیوں دی؟ آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے۔ ٹھہر جائیں، کھانوں کی بربادی کرنے والے کبھی آباد نہیں رہیں گے، اس کو لکھ لیجئے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بڑی مشکل میں گزرے، اس وقت حضور کی بیٹیاں کچھ پیدا ہو گئی، آ گئی تھی زمین پر۔ حضور کی بیوی امی خدیجہ چپ کے حضور کی مدد کرتی تھی۔ جب میرے آقا اس شیب ابی طالب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتے تھے تو حضور کی بیٹیاں بہت روتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اپنی ماں سے کہتی تھی امی میں اپنے ابو کے سینے پر سونا چاہتی ہوں، لیکن بات کیا ہے، مکے میں سب سے شریف انسان میرا باپ سب سے زیادہ آزمائش کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے؟ کیا تکلیف دی ہے میرے باپ نے؟ مکے والوں کے لیے میرے باپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ امی میری عادت ہے ابو کے سینے پر سونے، کہاں جاؤں؟ جب کھانا ان کے سامنے آتا تو ان کی حضور کی بچیاں روتی رہتی تھی، میرے باپ کو کیوں بند کر دیا گیا ہے؟
میرے باپ مجھ سے مل نہیں سکتے، سب مکے میں دندناتے ہوئے چلتے ہیں، میرا باپ چل نہیں سکتا، میرے باپ سے کوئی باتیں نہیں کرتا۔ امی خدیجہ حضور کو تسلی، اپنی بیٹی کو تسلیاں دیتی تھی۔ اے لوگوں، بڑی مشکلوں میں اسلام پھیلا ہے۔ میں نے خدا کی قسم 2010 میں 11 میں 12 میں نے مدینہ شریف میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی اولاد شیخ عبداللہ فرج خزرجی کے گھر میں نے اس پتھر کو دیکھا ہے جس پتھر کو حضور بھوک کے موقع پر اپنی پیٹ پر باندھا کرتے تھے۔ 5 8 9 10 mm کی پتھری سے پورا گھر روتا ہے۔ حضور جس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھتے تھے، میری نظر میں وہ آدھا کلو سے زیادہ تھا۔ جب حضور اسے اپنے پیٹ پر باندھتے تھے تو صحابہ کہتے تھے حضور پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے؟ حضور کہتے ہیں پتھر اس لیے باندھتا ہوں کہ مجھے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا بتاؤں، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کیا کھانا نہیں ملتا تو میں پتھر باندھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بڑی مشکلوں میں گزری ہے۔ ہمیں تفریح کے لیے وقت چاہیے، ہمیں تفریح کے لیے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے میت میں ہے تب بھی عمر شریف کے ڈراموں کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ کب تک زندہ رہے گا؟ کب تک یہ آنکھیں سلامت رہے گی؟ اگر کوئی نماز پڑھنے چلا بھی گیا تو اس کی لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں، اس کی جوتیاں غائب کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کے پارے شادیوں کے موقع پر قرآن اگر دے بھی دیا گیا نا لڑکے کے گھر والوں کو، بھائی دولہے کے گھر والے ذمہ دار کون ہیں؟ تو یہی لڑکے جو مسلمانوں کے تھے، جوانوں کے تھے، جب قرآن دیکھیں گے بولے ان کو بلاؤ، چچا کو ان کو دے دو۔ خدا کی قسم رونا آتا ہے میرے بھائی، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنا ہو گھر چلے جاؤ۔ معلوم ہے جب قرآن شادی کے موقع پر جہیز کے وقت دلہن جب نکلنے والی ہوتی ہے، قرآن جب لے کر کے ایک لڑکی کا باپ رہتا ہے، بھائی اسے کوئی سنبھالے نا، تو مسلمانوں کے لڑکے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ اور جو سب سے غریب ہوتا ہے اس بارات کا نا، اور چچا آپ جاؤ لے لو، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن وہی جب قرآن سینے سے لگا کر کے اور واپس ہونے والی گاڑیوں میں بیٹھنا چاہتا ہے تو معلوم ہے یہی لڑکے مسلمانوں کہتے ہیں چچا قرآن لیے ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھیے، آپ قرآن لیے ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھیے، آپ قرآن لیے ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھیے۔ وہ روتا رہتا ہے بوڑھا انسان۔ ان بچوں کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ کب ہوگا؟ اللہ اللہ یار کیا بات ہے، قرآن نے تو آپ کو سنوارا۔ قرآن پڑھ کر کے تو سب سے پہلے آج سے تقریباً 60 سال پہلے 64 سال پہلے آرمی اسٹرانگ چاند پر گیا تھا، کچھ پتا ہے؟ یہ قرآن پڑھ کے گیا تھا۔ نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا 17 بڑے بڑے سائنسدان نے ٹرائی کیا تھا چاند پر جانے کے لیے، کامیاب نہ ہوئے۔ میں کامیاب اس لیے ہوا ہوں کہ میں مسلمانوں کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو میں نے پڑھا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میں نے قرآن پڑھ کر کے میپ کے ذریعے سے اندازہ لگا وہ راستہ چنو جس راستے سے حضور معراج میں گئے۔ قرآن پڑھ کر کے نیل آرمی اسٹرانگ یار چاند پر چلا گیا۔ میرے بھائی قرآن سے محبت نہیں ہے، تم نہیں محبت کرو گے تو کوئی جلا دے گا، چیخا مت کرو، کوئی جوتوں سے رو دے گا، رویا مت کرو، کوئی ٹیشو پیپر بنائے گا تو رویا مت کرو، کوئی مطلب نہیں۔ جب قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی محبت نہیں، میرے کام کی چیز نہیں تو کوئی اسے لیٹرنگ میں ڈالے، کوئی ٹیشو پیپر بنائے، چیختے تڑپتے کیوں؟ سمجھے؟ جس پر نازل ہوا ہے اس کی امت کے حساس طبیعت کے لوگ جانے ہمیں کیا مطلب ہے۔ معلوم ہے قرآن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کو جو دیکھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، جو چھوئے گا اسے بھی ثواب ملے گا، جو اسے پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ جس کے دل میں قرآن کی ایک آیت ہوگی وہ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایسے ہی ہر دور میں قرآن آئیڈیل رہے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ہم محبت کریں، دعا کرو اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کے بعد اس خیمے سے واپسی ہوئی، حقہ پانی حضور کا بائیکاٹ جو تھا نا وہ ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ کہتی حضور میرے گھر پہ آئے، میرے بچے لپٹ لپٹ کے روئے۔ رمضان شریف کی 10 تاریخ تھی، کتنی؟ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، حضور مکہ شریف میں ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میرے انتقال کا وقت آ گیا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس سنت کو حضور نے خود فالو کیا، کہہ کر کے فالو کیا۔ تو وہ سب سے پہلی بیوی حضور کی انتقال کرنے والی ہے، سیکنڈ لاسٹ نائٹ۔ کل حضور کی بیوی کا انتقال ہوگا۔ 9 رمضان کو جب روزے فرض نہیں تھے ان کی سہیلی ان کے گھر میں ملنے آئی۔ اونچی بولے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نہ آواز نہیں آئی، بچوں کی آواز آنی چاہیے، بتائیں۔ امی خدیجہ کی بات کر رہا ہوں، حضور کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، جن سے فاطمہ پیدا ہوئی، جن سے حسن پیدا ہوئے، جن سے حسین پیدا ہوئے۔ شعر سمجھتے ہیں تو شعر پڑھ دوں۔ شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی۔
راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. امی خدیجہ کے انتقال کا دن ہے کل. آج وہ اپنے گھر میں ہیں. 9 رمضان شریف ہے, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے. ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی. مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت, سب سے بڑی پیسے والی عورت. معلوم ہے حضور ان کے گھر میں رہتے تھے. حضور ان پر تانا دیا, اے خدیجہ کس لڑکے کو تم نے چنا ہے, کس کو مرد بنایا ہے, تو خبرو ہے, تو ٹھیک ٹھاک, لیکن پیسہ ویسا اس کے پاس نہیں ہے. تم بڑی پیسے والی عورت تھی. اور لیبل کی بات کرتی نا, اسٹیٹس بھی دیکھتی نا, محمد کے پاس تو کچھ نہیں ہے, اور تم نے شادی کی تو محمد کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ سب سے حسین خوبصورت ہے, خبرو ہے, لیکن پیسے ویسے ان کے پاس نہیں ہے. امی خدیجہ کہتی مجھے بڑی تکلیف ہوئی. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا 7-8 سال کے لیے اگر آپ کا مرد کہے, میں آپ کا داماد کہے, آپ کا بھائی کہے, تو بیویاں کہ میں جارڈن جا رہا ہوں, عرب جا رہا ہوں, امریکہ, برطانیہ, یوگوسلاویہ, چیچینیا, کوسوو, کہیں بھی جا رہا ہوں, میں 7-8 سال کے بعد آؤں گا. تو عورتیں کہتی ہیں ایسا کرو 1 بیگھہ کھیت جو آپ کے گھر میں ملنے والا ہے اسے اپنے باپ سے کہہ کے میرے نام کر دیجئے, وہ آپ 7 سال کے بعد آئیں گے. آئیے حضور کی بیوی کا انداز زندگی دیکھیں, انداز عشق رسول دیکھیں. جیسے حضور نے کہا کیا بات ہے خدیجہ روتی کیوں؟ کہا حضور لوگ کہتے ہیں خدیجہ تم نے غریب مرد کو شوہر بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, تم چاہتی کیا ہو؟ فرمایا خدیجہ نے میں چاہتی ہوں, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ساری پراپرٹی آپ کے نام کر دوں. ارشاد بھی بڑی بات ہے کہ نہیں, بڑی بات ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ساری پراپرٹی حضور کے نام کر دوں, آپ کے نام کر دوں. حضور نے فرمایا خدیجہ سوچ لو تم کیا کہہ رہی ہو. فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ساری پراپرٹی آپ کے نام کر دوں. فرمایا حضور نے خدیجہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ میاں بیوی. فرمایا میں چاہتی ہوں کہ ساری پراپرٹی آپ کے نام کر دوں. میرے آقا فرماتے خدیجہ تم سوچ لو. بولے سوچ لیا. آپ نے کاغذ پہ سائن کر دیا. حضور اس کاغذ کو لے کر کے دوپہر کے وقت کعبے کے آنگن میں آئے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں. اس کو اسی لیے مطاف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں. حضور آئے اور اس کاغذ کے پرچے کو یوں لیا اور فرمایا اے مکے والوں گواہ رہنا, اے مکے والوں گواہ رہنا, اس کاغذ کو غور سے دیکھو, یہ کاغذ میری بیوی کا ہے, اس پر اس کی دستخط ہے. لوگوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو حضور فرمایا کہ خدیجہ میری بیوی نے ساری پراپرٹی میرے نام کر دی ہے. اونچی بولے, ساری پراپرٹی میرے نام کر دی ہے خدیجہ نے, ساری پراپرٹی خدیجہ نے میرے نام کر دی ہے. اتنا کہہ کے حضور فرمایا کہ اے مکے میں مطاف میں رہنے والوں, یہ بتاؤ اس میں کتنے خدیجہ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں؟ خدیجہ نے جن کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ میں خریدا ہے وہ کتنے لوگ ہیں؟ سب آ جائے تو سینکڑوں کی تعداد, سب لپٹ کے آ گئے حضور کے پاس. کہا جی بتائیں, اب تو آپ میرے مالک ہو گئے. اب تک خدیجہ میری مالکن تھی, اب آپ میرے مالک ہیں, میں آپ کا نوکر غلام ہوں, کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم میرے غلام ہو, جاؤ گواہ رہنا اے کعبے کی دیواروں, میں نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. آسان کام ہے, 20,000 کا قربانی کا بکرا لے کے آپ آزاد نہیں کر سکتے. حضور نے 2-2 4-4 لاکھ روپے پر خریدے ہوئے غلاموں کو آزاد کیا. فرمایا جاؤ میں نے سب کو آزاد کیا. یہ عشق رسول ہی تو تھا. قریب میں ایک صحابی, ایک غلام تھے, وہ لپٹ گئے حضور کے پیر سے. فرمایا حضور نے کیا بات ہے, کیوں لپٹے ہو؟ تو رو کے بولے حضور غلامی سے, آزادی سے بہتر ہے آپ کے دربار کا غلام بنا جائے. حضور نے فرمایا تیرا نام زید بن حارثہ. کبھی ملاقات ہو میری چائے خانے پر بھی تو مجھ سے پوچھنا, آصف آپ نے عبد الوکیل بھائی کے بیٹے دانش بھائی کی شادی کے موقع پر زید بن حارثہ کا نام لیا تھا, ذرا ان کے بارے میں بتائیں وہ کون تھے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ نام یاد ہے, زید بن حارثہ. مزار شریف ان کی جارڈن میں, عبداللہ بن رواحہ کے بغل میں, اور جناب جعفر طیار کے بغل میں. یہ جعفر کون ہے؟ جناب عبداللہ کے باپ ہیں. جناب عبداللہ کون ہے؟ یہ مخدومہ زینب کے شوہر ہیں. مخدومہ زینب کون ہے؟ بولو سبحان اللہ, امام حسین کی بہن ہے. امام حسین کے سسر ہیں جناب جعفر, جارڈن میں لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہے تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا. اور یہ دوپہر کا واقعہ, کب کا؟ یہ دوپہر کا واقعہ ہے. دوپہر کا واقعہ ہے جب سب کو آزاد کر دیا. معلوم ہے ابھی ظہر عصر مغرب کی اذان نماز نہیں ہوتی تھی, لیکن کتابوں میں لکھا ہوا کہ عصر تک یعنی 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے تک پہنچتے پہنچتے مخدومہ خدیجہ کی ساری پراپرٹی حضور نے مکے کے غریبوں کو بانٹ دی تھی. مکے کے سارے, سب سے بڑی پراپرٹی کی مالک کوئن آف دا مکہ, ملک عرب, امی خدیجہ تھی. ساری پراپرٹی بانٹ دی. اس عورت کے انتقال کی رات ہے. ان سے ملنے کے لیے ان کی سہیلیاں آئی ہیں. لباس پہ لباس, لباس پہ لباس, لباس پہ لباس تبدیل کیے جاتے ہیں. نئے لباس پہن کر کے ہمیشہ شکر کے سجدے ادا کیا کرو, ٹھیک ہے؟
اللہ دے تو پھٹیچر بن کے مت رہا کرو، اچھی قیمتی برانڈڈ لباس پہنو، لیکن سب سے پہلے مصلی پر کھڑے ہو کے بتاؤ اے میرے مولا میں تو ننگا پیدا ہوا تھا، یہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، تیرا شکر ہے میرے مولا۔ کسی غریب کو یوں دکھانے کے لیے مت بیٹھا کرو کسی ہوٹل و چائے خانوں پر، ورنہ ایک دن نہ یہ رہے گا نہ یہ کپڑے رہیں گے۔ غریبوں سے دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کو ٹارچر نہیں کیا جاتا، کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ ذمہ دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھی لکھی سماعتیں ہیں، ہزاروں لاکھوں پر یہ مجمع بھاری ہے جو اس وقت مجلس رسول میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے ساری پراپرٹی بانٹی، انتقال کی رات ہے، خدیجہ کی، حضور کی بیوی کی، حضور نے جنہیں سب سے پہلے عبد الرحمن بھائی اپنے نکاح میں لیا، ٹھیک؟ اب ان کے انتقال سے پہلے ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی تھی، تو گھر میں اندھیرا تھا۔ سن رہے ہیں؟ اونچی بولے، اس کے بعد بس بات ختم ہے، آخری بات رہے گی۔ گھر میں اندھیرا تھا، سلام پڑھنا ہے فوراً، بس 2-4-5 منٹ میں۔ ان کے گھر میں اندھیرا تھا، ان کے گھر میں اندھیرا تھا۔ جیسے ان کی سہیلی آئی نا، میری بہنیں سنیں، مائیں سنیں، ان کے گھر میں اندھیرا تھا۔ اندھیرا دیکھ کر کہ سہیلی نے کہا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہیں۔ ان کی سہیلی نے کہا دنگ ہو کر کہ خدیجہ یہ تو کیا کہتی ہے؟ تو کیا کہتی ہے؟ تیرے سارے پیسے، تیری ساری پراپرٹی؟ تو مخدومہ خدیجہ رونے لگی، رو کے بولی اے میری بہن میں نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے، میں نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، قبر کھودی گئی۔ معلوم ہے قبر کہاں ہے؟ مکہ شریف میں جنت المعلا قبرستان میں۔ حضور کے بیٹے ہیں، ان کے بغل میں امی خدیجہ لیٹی، حضور کی بیوی، پہلے میرج، فرسٹ میرج جو حضور سے ہوئی نا امی خدیجہ کی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ جب ان کی قبر کھودی گئی نا، معلوم ہے حضور تشریف لے گئے اپنی بیوی کی قبر میں، اپنی بیوی کی قبرستان میں، تو قبر کھود، فرمایا میری بیوی کی قبر، فرمایا یہ کھودی۔ معلوم ہے حضور جبہ شریف لباس پہنے ہوئے تھے، اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں حضور اتر گئے۔ خدیجہ کہاں پہ ہے؟ ان کا جنازہ بھی گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ حضور اپنی بیوی کی قبر میں اتر گئے۔ جب قبر شریف میں اترے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اپنی بیوی کی قبر میں حضور بہت دیر تک لیٹے رہے، اپنی بیوی کی قبر میں، حاجی صاحب اپنی بیوی کی قبر میں بہت دیر تک حضور لیٹے رہے، اللہ اکبر، اور اٹھ کر کے حضور بیٹھ گئے۔ اے میرے دوستو، میرے صاحبوں، مجھ پر احسان کرنے والوں، اور اس وقت بیٹھ کر کے حضور کی مجلس میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بننے والوں، حضور بیٹھے رہے، لیٹے رہے، اٹھ کر کے باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے خدیجہ کی قبر میں، حضور 5 قبروں میں اترے ہیں، خدیجہ کے بیٹے کی قبر میں اترے ہیں، خدیجہ کی امی خدیجہ کی قبر میں، مولا علی کی ماں مخدومہ فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر میں حضور اترے۔ 5 قبروں میں غالباً جذب القلوب میں لکھا ہے کہ حضور اترے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور سے پوچھا گیا آپ اس قبر میں لیٹے کیوں تھے؟ حضور نے معلوم کیا فرمایا؟ فرمایا اب اس قبر میں جو جائے گا اس کو ڈر نہیں لگے گا۔ میں چپ ہوں، آپ پھر بولیں، اچھا لگ رہا ہے؟ میں بولتا ہوں تو پتہ نہیں آپ کو کیسا لگتا ہے، لیکن آپ بولتے تو مجھے اچھا لگتا ہے، پھر سے بولیں۔ اللہ اس سبحان اللہ کے صدقے میں آس پاس کی مرحومین کی مغفرت فرما دے، بالخصوص فلسطین کے شہداء پر کرم فرمائے، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری اس قبر میں رہنے والی کو، رہنے والے مردوں کو ڈر نہیں لگے گا۔ معلوم ہے کیا کہا اس کے بعد؟ کہاں ہے ترم؟ کہاں ہیں بڑے بڑے دھرندر راجہ مہاراجہ، سی ایم ڈی ایم، ودھایک، سنسد، یہ فلاں منتری ہے؟ کچھ نہیں میرے بھائی سنو، حضور نے فرمایا کہ میری اب اس میں جو جائے گا اسے ڈر نہیں لگے گا۔ تو کسی نے کہا حضور کیا سب کو ڈر لگتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں سب کو ڈر لگتا ہے۔ جذب القلوب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فاطمہ بنتی اسد کی قبر میں جب حضور لیٹے تھے نکلے تو فرمایا سب کو ڈر لگتا ہے، سب کو ڈر لگتا ہے، سب کو ڈر لگتا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور کہ آپ کے بڑے والے بیٹے کو جو 6-7 سال کی عمر میں مکہ شریف میں انتقال کیے تھے، کیا ان کو بھی قبر میں ڈر لگا تھا؟ حضور رونے لگے، فرماتے ہیں تم میرے بڑے بیٹے کی بات کرتے ہو، میرا وہ جو چھوٹا والا بیٹا انتقال کیا ہے نا، وہ بھی قبر میں ایک لمحے کے لیے ڈر گیا تھا۔ وحشت کا لفظ ہے، پڑھے جذب القلوب آپ دیکھیں کتاب میں، جس کو ہم نے مذاق کا اڈا سمجھ رکھا ہے۔ جنازے بھی کاندھے پہ ہوتے ہیں تو واٹس ایپ چالو رہتا ہے، قبرستان پر 10 منٹ تدفین میں دیری ہو جائے نا سب گھڑی دیکھتے ہیں، میں جانا تھا، یہ کرنا تھا، نقصان کر کے آئے ہو۔ میرے بھائی امام غزالی فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو قبر سے جب مردے کو دفنا کے لوگ نکلتے ہیں قبر کے باہر تو زمین اس کے انگوٹھے کو پکڑ لیتی ہے، بولے کدھر جا رہا ہے؟
کدھر جا رہا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر زمین کہتی ہے جا 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 جا، آج چلا جا، ایک دن تجھے جانے نہیں دوں گی میں. پورے محلے کے لوگ جو تمہارے اوپر چائے اور پان کے دھبے پڑ جاتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، کل تمہارے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے اعلان کریں گے. طالب صبح طرب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میری. اے دوستو، یہ آخری منزل تھی. حضور کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہوا، اور حضور کی بیوی کا تدفین عمل میں آئی مالا قبرستان میں. معلوم ہے یہ بات سنیں، چیپٹر کلوز صلاۃ و سلام پڑھ لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی کے انتقال کے بعد حضور پر سختیاں زیادہ ہوئی تھی. معلوم ہے حضور پر اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ حضور کا چمڑے کا موزہ خون سے بھر جایا کرتا تھا. کوئی ہے جب پیر ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، شاعر ہو، نقیب ہو، اناؤنسر ہو، امام ہو، مقتدی ہو، سیٹ ہو، سٹیلی، کوئی بھی ہے جو بڑا کھڑے ہو کے بول دے کہ آصف بھائی میں نے بھی اسلام کے لیے پتھر برداشت کیا؟ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کے جسم کو خوشبوؤں کے تیز جھونکوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اتنا لطیف حضور کا جسم مبارک ہے کہ نہیں؟ اتنا لطیف حضور کا جسم مبارک ہے. حضور کے سر پر اتنے پتھر گرتے تھے کہ حضور کا چمڑے کا موزہ خون سے بھر جایا کرتا تھا. حضور کچھ کہتے نہیں تھے. میرے آقا صبر پہ صبر کرتے تھے. میرے آقا کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا. حضور اپنے گھر میں کچھ دیر کے بعد جب آئے نا، حضور کی چاروں بچیاں، جن کا نام تھا مخدومہ زینب، جن کا نام تھا رقیہ، جن کا نام تھا ام کلثوم، جن کا نام تھا مخدومہ فاطمہ طیبہ، یہ حضور سے لپٹ کے رونے لگی. میرے آقا کی یہ بیٹیاں حضور سے لپٹ کے رونے لگی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کے رونے لگی نا، میرے آقا فرماتے میری بیٹیوں کیا ہوا تم سے؟ کیا ہوا؟ کیوں تمہیں درد ہے؟ کس بات کی تکلیف؟ میری بہنوں سنیں، میری مائیں سنیں، آرام اور آسائش میں پلنے والیاں سنیں آپ، جن کو کبھی غم کی ہوا نہیں لگی، کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوا، کبھی کوئی درد نہ ہوا، وہ سنیں حضور کی بیٹیوں نے تکلیف کتنی برداشت کی. میرے آقا فرماتے میری بیٹیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کس بات کا رونا ہے؟ حضور کی بیٹیاں لپٹ کے بولی ابو، امی کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا بنا کے کھلایا. باہر لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، پتھروں کی بارش کرتے ہیں، آپ کو چوٹیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ زخمی ہو کے گھر میں آتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے ہمیں کھلاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں حضور کی بیٹیاں ابو ہم سے دیکھا نہیں جاتا آپ کی تکلیف، لیکن کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، لیکن آج ہم سب بہنوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلوں کے ساتھ گھر پہ آتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. آج ہم سب بہنیں مل کر کے اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے. بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور غوث پاک کے بیٹے سید شباب میاں کا جملہ ہے، کہتے ہیں میری بہن کی شادی ہوئی، بدایو شریف رشتہ ہوا تھا. کہتے ہیں کہ جب دلہن بن کے میری بہن گاڑی پر بیٹھ گئی نا، تو میرے باپ کنارے جا کے رو رہے تھے، کنارے جا کے رو رہے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ سید صاحب بیٹی کے جانے کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں. تو میرے باپ نے کہا نا 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 نا، وہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میری بیٹی پرائے گھر کی امانت ہے. بولے پھر کیوں رو رہے ہیں؟ بولے رو اس لیے رہا ہوں، آج سے میرا حق جو میری بیٹی پہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اگر حساس طبیعت کے لوگ ہو تو اسے سمجھو گے دوستو، اسے محسوس کرو گے. بیٹیاں کسی کی وہ بڑی مبارک ہوتی ہیں، اللہ ان کے قدم میں بڑی برکتیں عطا فرماتا. اور پھر بیٹیاں حضور کی ہوں تو مخدومہ زینب اور رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی بیوی بیٹی ہو تو اللہ اکبر. حضور فرمایا میری بیٹیوں کیا ہوا؟ فرمایا ابو ہم سب بہنوں نے مل کر کے آپ کے لیے کھانا بنانا چاہا. کھانا بنانا آتا نہیں، سب بہنوں نے کوشش کی کہ آج پہلی مرتبہ ابو کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے. تو جیسے ماں چولہا جلاتی تھی ویسے بہنوں نے چولہا جلایا. جیسے ماں چاول کو دھلتی تھی بہنوں نے چاول کو دھلا، پتیلی کی خدمت کی جو بھی طریقہ تھا. حضور فرماتے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ابو سب نے کھانا تیار، چولہے جلائے، لکڑیاں روشن کی، چولہا جلنے لگا، پتیلی رکھی گئی، چاول دھلا آپا نے، وغیرہ وغیرہ جو بھی سسٹم تھا بات کرنے کا. میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں ساری بہنیں ویسے ہی بیٹھ گئیں چولہے کے پاس جیسے میری ماں خدیجہ بیٹھا کرتی. ابو حضور میرے آقا امی ایسے بیٹھ کے بناتی، سب نے یہ بات کرتے کرتے کھانا پکا لیا. وہ جب چاول جو بھی تھا وہ پتیلی میں ریڈی تیار ہو گیا نا، تو ہم آپ کا انتظار کرنے لگے کہ اب پک رہا ہے، بالکل قریب ہے، پک چکا ہے. اب میرے ابو آئیں گے تو آج بڑے خوش ہوں گے، میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، خدیجہ کی جگہ پر میری بیٹیاں بیٹھ کر کے کھانا بنا سکتی ہیں. ابو آپ بڑے خوش ہوں گے. اس انتظار میں تھی، اچانک دروازے پر گالیوں کی بوچھار ہوئی،
گالیاں دینے والے حکم کے بیٹے، ابو لہب کے بیٹے، مکے کے ٹپوری قسم کے لوگ گالیاں دیتے ہوئے دروازے پر دھڑام سے دھکا مارا اور گھر کے اندر داخل ہوئے. ہم چاروں بہنیں لپٹ گئے، ایک دوسرے سے ادھر چھپ گئے. میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ بولے وہ فلاں فلاں کے لڑکے تھے، گالی دیتے ہوئے دندناتے ہوئے میرے گھر میں آ گئے. فرماتے بیٹی پھر کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے بولو پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں وہ آئے اور گالیاں. کہاں گیا تیرا باپ محمد؟ کہتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں. کہاں گیا تیرا باپ محمد؟ کہتا ہے فرشتے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ مجھ سے، میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہوں، مجھ پر قرآن نہ. کہاں ہے وہ تیرا باپ؟ بھوکا رہتا ہے پتھروں پہ اور کہتا ہے میں نبی ہوں، رسول ہوں. اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ چولہے پر پتیلی رکھی ہوئی تھی، کھانا پک رہا تھا. ان کی نظر کے بولے یہ کیا ہے؟ بھوکا سونے والا، بھوکا رہنے والا، پتھروں کو پیٹ پر باندھنے والا، اس کے گھر میں چولہا کیسے چل رہا ہے؟ وہ قریب آئے تو ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو کھانا پک رہا تھا. ان میں سے ابو میں کیا بتاؤں، ایک ظالم آدمی باہر گیا اور باہر جانے کے بعد نالی کے کچڑے اس نے یوں اٹھائے، نالی کے یوں اٹھا کر کے لایا اور پہلی مرتبہ ہم بہنوں کی بنائی ہوئی اس مبارک دسترخوان پر جانے سے پہلے دیگچی میں اس نالی کی گندگی کو ڈال کے ہٹتے ہوئے چلے گئے، کھلا دینا اپنے باپ محمد کو. حضور کی بیٹیاں رونے لگی. میرے آقا نے باری باری اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کے حضور نے ایک جملہ کہا، اے میری زینب، اے میری رقیہ، اے میری ام کلثوم، اے میری فاطمہ، صبر کرو، اے میری بچیوں صبر کرو. سنو، ایک دن نہ ابو جہلی باقی رہیں گے، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے. اگر باقی رہے گا تو تمہارے باپ محمد کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. آقا کریم مجھے بتاؤ اذانوں میں کس کا نام ہے؟ صدر جمہوریہ کا؟ کس کا نام ہے بھائی؟ کسی کا نام نہیں آ سکتا. اگر صبح قیامت تک مسجد کے مائک سے آواز آئے گی تو حسن حسین کے نانا کی اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے نام کے نعرے لگتے رہیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. پہلا عقد، پہلی شادی، فرسٹ میرج حضور کی جو ہوئی، شادی ہوئی، اس کا بیس کیا تھا؟ شادی کا پیغام کس نے دیا تھا حضور کو؟ تو پتہ چلے گا لڑکی والوں کی طرف سے حضور کے پاس آیا تھا. مالدار کون تھا؟ لڑکی والے تھے. ٹھیک؟ اگر حضور اپنی طرف سے رشتہ بھیجتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضور لالچی تھے معاذ اللہ، حضور کو پیسوں کی طلب تھی، حضور کے اندر حرص و ہوس تھا معاذ اللہ. نا 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 نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی دور ان کا تو یہ عالم تھا کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کو دیکھیں. حضور نے سب سے پہلے رشتے کی بات نہیں کی، بات کی تو خدیجہ نے کی جس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے. حضور کے پاس اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ تھی. پہلا رشتہ جس بیس پر ہوا وہ اخلاق مصطفیٰ کی بیس پر ہوا تھا، وہ سیرت رسول کے بیس پر ہوا تھا، وہ صادق اور امین ہونے کی وجہ سے ہوا تھا. یہ پیغام اب عام کر دیا جائے، رشتہ ہو تو صداقت کی بنیاد پر ہو، رشتہ ہو سچائی کی بنیاد پر ہو، رشتہ ہو تو حلال خوری کی بنیاد پر ہو، رشتہ ہو تو پھر اس کا کریکٹر بڑا پیارا ہونا چاہیے، رشتہ ہو تو اس میں اللہ اس کے رسول کی مرضی شامل ہونی چاہیے. رشتہ ہوتا کیسے تھا، کیسے ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. ہوتا کیسے تھا یہ بھی سن لیں. آقا کریم کی محفل میں ایک حبشی نسل کے، افریقی نسل کے بلیک مین، وہ موٹی موٹی موچ ہیں، موٹی موٹی ان کی موچ اور بڑے بڑے ہونٹ، بڑی بڑی آنکھوں والے حضور کے غلام بیٹھے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ خیریت ہے؟ حضور کے صحابی تھے، غلام تھے. فرمایا اللہ کا شکر ہے. حضور نے فرمایا شادی ہوئی؟ تو کہتے ہیں نہیں میری شادی نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا شادی کر لو. بولے حضور میں کالا انسان، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں بلیک مین، مجھ سے، میں حبشی نسل کا ہوں، افریقی نژاد، افریقہ کا رہنے والا، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ مجھ سے کون رشتے کرے گا؟ اتنا کہنا تھا. حضور مسکرائے. آپ بھی مسکرا دیں. سبحان اللہ. شیرنی آنے کا وقت ہے، سلام پڑھنے کا وقت ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں شادی کر لو. بولے شادی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اسی مدینہ شریف میں ایک میرے غلام ہیں، بڑے پیسے والے، بڑے صحابی ہیں، بڑے عظیم ہیں. ان کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے. دیکھیں ان کی لڑکی، توجہ ہے، تھک گئے. ان کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے. اتنا سننا تھا. بولے ان کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے. فرماتے ہیں کہ حضور جاؤ ان کے گھر میں اپنا پیغام لے کے. سمجھ رہے ہیں؟ جاؤ ان کے گھر میں اپنا پیغام لے کے. وہ کالے انسان تھے، بلیک مین تھے، حبشی نسل کے تھے. وہ چلے گئے.
جا کے دروازے پہ دستک دی. جب دستک دی نا تو لڑکی کے باپ نکل کے آ گئے. بولے سلام و دعا. کیا بات ہے؟ بولے ضروری کام سے آیا ہوں, دروازہ کھولو, اندر بیٹھے. بھائی کالر ٹائٹ کر کے کہتے ہیں حضور نے کہا تھا ان سے کہنا مجھے حضور نے بھیجا ہے. اگر زحمت نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں. اچھا آپ بولے کیا کہا؟ مجھے نہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے مجھے حضور نے بھیجا. ٹھیک, اب تو کالر ٹائٹ ہے نا, حضور نے بھیجا تو بہت تم تراک سے گئے. بولے دروازہ کھولا, اندر بیٹھنا. بولے بیٹھ کے. بولے کیا بات ہے, کیا کرنے آئے ہو؟ بولے رشتے لے کے آؤ, تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. بولے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. تم کون ہو, کیا کرنے ہیں؟ بولے رشتہ لے کے آئے. بولے کس کی؟ بولے تمہاری بیٹی کی. بولے اچھا اچھی بات ہے, لیکن وہ لڑکا کون ہے؟ بولے وہ لڑکا کون ہے؟ ممبئی کی زبان میں وہ آپن ہے. ممبئی کی زبان میں وہ آپن ہے نا, ممبئی. بولے لڑکا کون ہے؟ بولے وہ میں ہی ہوں. بولے وہ میں ہوں. کتاب جانے عشق مصطفیٰ اس میں لکھا ہوا ہے. بولے تم بولے ہاں. اور ناراض ہو گئے. کالے انسان اپنی تصویر دیکھی ہے شیشے میں, غضب ہو گئے. تیرے موٹے موٹے ہونٹ, یہ بڑی بڑی آنکھیں, بڑی پیشانی, گونگلے بال, بلیک مین, میری لڑکی کتنی خوبصورت. چل چل باہر نکل, چل. کیسا مذاق کرنے کا تجھے یہ وقت ملا؟ چل باہر نکل, چل. بولے رکو تو. بولے کچھ نہیں, باہر نکلو. کیا مذاق ہے؟ مدینے میں حضور ہیں, مذاق کرتے ہو؟ جب گیٹ پر گئے نا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. کیا کہا؟ بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. اب جب حضور کا نام سنا فراد بھائی, جب حضور کا نام سنا نا تو بولے حضور نے بھیجا ہے. بولے ہاں. تو بولے تم ابھی واپس چلو, ابھی نکلو میرے گھر سے, اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا, تم تو نکلو میرے گھر سے. وہ جیسے ہی باہر نکلے, لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. کیا سمجھتے ہو تم ہی اکیلے حضور سے محبت کرتے ہو؟ مرد ہو تم ہی اکیلے حضور سے محبت کرتے ہو؟ کبھی بتاؤں گا کہ بوڑھے حضور سے کتنی محبت کرتے تھے, جوان کتنی محبت کرتے تھے, لڑکیاں کتنی محبت کرتی تھی, بوڑھی عورتیں کتنی محبت کرتی تھی. سبحان اللہ. شاید میں نے اس ٹاپک پر بات کی تھی نا بولی بھائی, ہاں اس محفل میں بات کی تھی. حضور سے محبت کرنے والا ہر ڈپارٹ ہے, یہاں تک کہ جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. میں نے ابھی واقعہ بیان ہے گدھے کی حضور کی محبت کے بارے میں, وہ تاریخ بڑی عظیم ہے, کبھی یوٹیوب پہ دیکھیں وقت ملے تو معلوم ہے. بولے تم نکلو, میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کر لوں گا, اس ٹاپک پر حضور سے بات کر لوں گا. وہ نکلے, جیسے نکلے ویسے لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. جب برآمدے میں آئی نا تو بولے ابو ابھی آپ کیوں ناراض تھے, کیوں گرج برس رہے تھے؟ بولے ارے پتہ نہیں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں. بولے ہوا کیا ہوا؟ بولے ارے رشتے کے لیے آئے تھے. بولے کس کے؟ بولے وہ تیرے لیے. بولے ناراض کیوں ہے, ہوا کیا؟ بولے ارے وہ بڑا کالا انسان تھا, وہ حبشی نسل کا وہ انسان تھا, وہ کیا بتاؤں, لمبا چوڑا, وہ بلیک مین, وہ آیا تھا میرے گھر میں رشتے. بولے پھر؟ بولے میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر کر دیا. بولے اچھا پھر؟ بولے لیکن وہ گیٹ پر گیا تو اس نے ایک جملہ کہا. لڑکی نے کہا کیا کہا؟ بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. محبت سے بولے مجھے, پھر سے بولو, نام تمہارا لب پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. حضور کا نام کتنا پیارا ہے, صفت جو حضور کی وہ بڑی پیاری ہے. تو نام مجھے حضور نے بھیجا ہے. حاضری کے آداب سکھاتا ہے, حضوری کے آداب سکھاتا ہے. آپ کہیں بھی ہوں کہیں مجھے حضور یاد آئے تو پھر آپ حضور کی بارگاہ میں آئیں. یہ ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے یہ لفظ, تمہیں حضوری کے آداب حاضر کر دیتا ہے حضور کی بارگاہ میں. کتنا پیارا جملہ ہے. بولے مجھے, لڑکی نے کہا پھر؟ بولے میں نے کہا چلو باہر نکلو, اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا. بولے اچھا. لڑکی نے ایک جملہ کہا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بھتیجی بھانجی بھانجوں کے لیے آپ مچلیں, آپ اللہ کا نام لیں. لڑکی نے معلوم کیا کہا؟ بولے میرے ابو اسے بلا لیجئے واپس. اب یہ مت دیکھیے کہ آنے والا کیسا ہے, یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے. آئے ہائے اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے آقا کا نام درمیان میں آیا تو یہ مت دیکھو کہ آنے والا کیسا ہے, اس کے ہونٹ کیسے ہیں, اس کی آنکھیں کتنی بڑی ہیں, بال اس سے گھنگرلے ہیں, اس کی پرسنالٹی سر وقت کیسا ہے, وہ بہت عجیب عظیم الجثہ ہے, وہ فربا جسم کا, موٹے بڑے عجیب و غریب انسان ہے وہ. نہ یہ مت دیکھو, یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے. میری رشتہ میری شادی اسی سے ہوگی. باپ نے کہا ارے میری بیٹی تو کیا کہہ رہی ہے؟ بولے ہاں میں نے کہہ دیا نا. بولے کیا کہہ دیا؟ بولے وہی جو حضور نے کہا ہے, رشتہ میرا ہوگا تو اسی سے ہوگا. بولے پھر؟ لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا. بولے ابو میں اس کے ساتھ جب مدینے کی گلی میں گزروں گی نا
تو میری سہیلیاں مجھ سے کہیں گے یہ کون ہے جو تیرے قریب تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے، میرا ہسبینڈ ہے۔ تو میری سہیلیاں کہیں گے اوف اتنی خوبصورت، اتنا کالا کلوٹا آدمی چنا تو نے، یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے، شوہر کے لیے کوئی قاعدے کا انسان مرد ڈھونڈتی ہو؟ تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گی، دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گی اے میری یہ سہیلیوں، تمہارے رشتے تمہارے پھوپھا نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے ماموں نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے باپ نے کروائے، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا ہے۔ اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس نے فالو کیا ہے وہ کمپوز کھا کے نہیں سوتا، ایویل کھا کے نہیں سوتا، وہ رات میں وہ انسولین نہیں لیتا، وہ موسیٰ کے گل کا محتاج نہیں رہتا، وہ جب لیٹتا ہے تو حضور کی محبت میں اسے لیٹنے سے پہلے سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ یہ عشق رسول ہی ہے دوستو جو تمہیں حضوری کے پاکیزہ آداب سکھاتا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح اگر حضور کے کریکٹر، سیرت اور حضور کے آئین، آرٹیکل، لا، قانون، انسائکلوپیڈیا کے مطابق رشتہ کرو گے تو بہت خوش رہو گے انشاءاللہ۔ اللہ اس مبارک رشتے کو قبول فرما لے۔ دانش بھائی کے عقد کے موقع پر یہ محفل رسول سجی ہے، اللہ اس کے ہر اینگل کو قبول فرما لے۔ میری دعا ہے اللہ اس میں غریبوں کو کھلائے، اور اس شادی کے صدقے میں کوئی بھی غریب بچی اب تک شادی سے محروم ہے تو اللہ اس کے لیے مبارک رشتوں کا بھی انتظام کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔